تو یہ جملے جو ہے لبرلزم سے انفلوئنس ہو کر لوگ کہتے ہیں. اس بات کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ واحد وہ دین ہے جو برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے مذاہب موجود ہیں دنیا میں, جتنے ادیان موجود ہیں, یہاں تک کہ جتنے سیولائزیشنز موجود ہیں, جتنے نظریات موجود ہیں اسلام کے علاوہ, وہ سب باطل ہیں. اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو. اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لیں. لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم کو اگر مختصر اس کا تعارف کرایا جائے, وہ ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ فریڈم کو عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ ایکویلٹی کو عام کرنا. اب یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, ظاہر ہے فریڈم کون نہیں چاہتا, ایکویلٹی کون نہیں چاہتا, لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو ان حضرات کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ کانسیپٹ میں ہے, الفاظ میں نہیں ہے. فریڈم اسلام بھی دیتا ہے, ایکویلٹی بہت حد تک کیا اسلام سکھاتا ہے, جو حقیقی ایکویلٹی ہے, جسے صحیح معنی میں ہم ایکویلٹی کہتے ہیں, اسے جو ہے اسلام سکھاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کو انڈیویجول فریڈم ملنا چاہیے, معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جو ہے ہر اعتبار سے ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے, تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم اصل میں کہاں ہے. یہ جو انڈیویجول فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں, اس پر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن مختصراً میں اس کو بیان کر دوں کہ یہ جو لبرلزم کی ابتدا ہوئی ہے یہ ریاکشن کے طور پہ ہوئی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں مذہب والوں کی حکومت تھی, اور مذہب والوں سے مراد کرسچینٹی کی حکومت تھی, اور وہاں کرسچنز کے جو پریسٹ تھے, پادری تھے, اور جو ان کے آپ کہہ لیں اسکالرز تھے بائبل کے, انہوں نے پورے معاشرے میں ویسٹرن کنٹریز میں اور جہاں بھی ان کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں پر بہت ظلم کیا, اور ایسی چیزوں پہ بھی انہیں پابند کر دیا جو کہ صحیح معنی میں انسانی حقوق کے خلاف ہیں. اس طرح کی پابندیاں ان پر لگائی گئی, اس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی گئی کہ جنہیں وہ ڈارک ایجز کہہ کر پکارتے ہیں. تو ان کے خلاف بغاوت کی ان لوگوں نے, اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ یہ کرسچنز ایسا کر رہے ہیں, یہ جو حاکم ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں, لہٰذا تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, لہٰذا کامیابی اسی وقت ہوگی, فریڈم اسی وقت ملے گا, ایکویلٹی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم مذہب کی حکومت کو ختم کر دیں. اسی لیے جو سیکولرزم کو نافذ کیا جاتا ہے اس کا کور کانسیپٹ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہر ایک مذہب پہ عمل کرے. حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں قرآن نہیں بتائے گا, حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں تورات انجیل سے نہیں معلوم کرنا ہے, بلکہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت کیسے چلے گی, ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا قوانین بنائے جائیں گے. تو ریاکشن کے طور پر لبرلزم کا وجود ہوا, اور لبرلزم میں یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ بھائی دیکھو انڈیویجول فریڈم اصل چیز ہے. انڈیویجول فریڈم کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں, جو چیز آپ کی خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز کو راستے سے ہٹائیے. اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے, آپ کی خواہش ہے کہ آپ نکاح سے پہلے جو ہے ناجائز تعلقات رکھیں, یہ آپ کی خواہش, آپ کا رائٹ ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ, نو ون کین اسٹاپ یو, کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. یہ اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے, اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر, مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کریں تو یہ بھی آپ کا اختیار, یہ فریڈم آپ کو ملنا چاہیے, بالکل اختیار ہونا چاہیے. یہ ہے انڈیویجول فریڈم. اچھا, جب اس کا نعرہ لگایا گیا تو ان کے اندر ہی آپ ہپوکریسی دیکھیں گے, ان کی منافقت دیکھیں گے کہ نعرہ تو یہ لگایا گیا کہ ہم آپ کو مذہب کی پابندیوں سے نکال کر بالکل آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے, ایک پابندی سے لے کر اس سے بدترین پابندی میں لے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے, کوئی, جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا تھا ابھی, کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے, کوئی بھی آزاد نہیں ہے, ہر شخص قوانین کا پابند ہے, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا نہیں رکھنے والا ہو. یہ جو فریڈم کہتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی کی, ایک مرد کی خواہش ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھے, بوائے فرینڈ رکھے, اس کی اجازت ہونی چاہیے. معاشرہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ جو اس کا فریڈم ہے, اس کی خواہش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اور ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ان کے حکومتی قوانین کے خلاف ہو تو پھر وہاں پہ انڈیویجول فریڈم نظر نہیں آتا, بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور کوئی اس وقت فریڈم اور ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو معلوم چلتا ہے انہیں دیکھ کر اور ان کے نظریات کو پڑھ کر, سمجھ کر, کہ مقصد صرف دین سے بیزار کرنا ہے, مقصد کوئی آزادی دلانا نہیں ہے, بلکہ مذہب کی پابندیوں سے نکال کر, اسلام کی پابندیوں سے نکال کر اپنے باطل پابندیوں میں جکڑنا, یہ اصل مقصد ہے. اور پوری دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. اسی لبرلزم کے ضمن میں فیمنزم کا بھی وجود ہوا. فیمنزم کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ, نام بڑا اچھا ہے. جینڈر ایکویلٹی, بہت اچھی بات ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے. جب آپ کو ہر چیز میں برابری مل رہی ہے تبھی آپ کامیابی اور آزادی کی طرف عورتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہر چیز میں آزادی نہیں مل رہی ہے اور ہر چیز میں مردوں کو جو کرنے مل رہا ہے وہ عورت کو کرنے نہیں مل رہا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. تو یہ اصول بیٹھا دیا گیا. ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے, جس میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں 10-12 سال, وہ اسی سسٹم کے تحت گزر کے اس ایجوکیشن کو حاصل کرتی ہے اور ان کا ذہن ویسا بن جاتا ہے.
اور خود بخود اعتراضات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ حجاب میں عورت ہی کیوں پہنے، مرد کیوں نہیں پہنے گا؟ جنت میں حوریں صرف مرد کو ملے گی، عورتوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو صحیح تسلیم کر لیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہ آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے. تو سوال اس اصول پر ہوگا، بات اس اصول پہ ہوگی، بات اس پہ نہیں ہوگی مرد حجاب کیوں نہیں پہنے. بات اس پہ ہوگی کہ پہلے آپ جینڈر ایکویلٹی کو ثابت کر کے دکھائیں. فطرت نے جینڈر ایکویلٹی نہیں رکھی ہے. وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھیے، اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے، اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے. جینڈر جسٹس کا قائل ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو، جس میں عدل و انصاف ہو. لیکن جس ایکویلٹی میں عدل و انصاف ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. اور یہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ نے پیش کیا ہے، جو ہماری بچیوں، بہنوں اور ماؤں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ جینڈر ایکویلٹی ایسی ہے جس میں جسٹس نہیں ہے، جس میں عدل و انصاف نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے اب اسے سمجھیے. آپ فطری طور پہ دیکھیں، اور ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اور سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن میں کتنے ڈفرینسز ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں ایسا کہوں گا تو شاید جو لوگ انفلوئنس ہے لبرلزم سے وہ کہیں گے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے تمام یہ رپورٹس لے کر آیا ہوں آج. یہ وہ رپورٹس ہیں، ان ریسرچ سینٹرز کی رپورٹس ہیں جو مسلمانوں کے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، یا غیر مسلموں کے ریسرچ سینٹرز ہیں. یہ وہ ریسرچ سینٹرز ہیں جو ویسٹ میں، مشرق میں نہیں ہے. انہوں نے بیان کیا، اور یہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں پال ایرونگ کے نام سے، یہ یونیورسٹی آف مانچسٹر جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے وہ ریسرچر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں. ان کی ریسرچ ہے اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان فزیکلی اور سائیکولوجیکلی کتنے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اتنے ڈفرینسز انہوں نے گنائے، یہاں تک کہ اتنا کہہ دیا انہوں نے، اتنا یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ اسپیشیز. دونوں الگ الگ اسپیشی ہیں، یعنی الگ الگ انواع ہیں. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. تو اسلام عدل و انصاف پر مبنی ایکویلٹی کا تو قائل ہے. تو اسلامی احکامات جو ہیں، اب جو اعتراضات عموماً ہوتے ہیں کہ بھائی مرد کمانے کے لیے جا رہا ہے، عورت بھی کمائے گی، ہم گھر کا نظام کیوں سنبھالے؟ گھر کا نظام ہم سنبھالیں گے تو ہم غلام ہیں، ہم پابند ہیں، ہم قید ہیں. آزادی اس وقت ہوگی کہ جب ہم باہر جائیں گے، اسی وقت ہم آزاد ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں خود بخود ان اصولوں کے تحت ان کے ذہن میں آتی گئی. تو اب اسلامی احکامات کو اگر اب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور خواتین، جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نزدیک ایکول ہے، برابر ہے. کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت پر مرد ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد پر عورت ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ جو فضیلت اللہ کے نزدیک ہوگی وہ ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہوگی. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے بہت آگے ہوں گی جنت میں. وہ ساری نعمتیں انہیں ملنی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اور مردوں کے لیے کیا گیا ہے، سوائے وہ چیزیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو وہ نہیں. اس کے علاوہ باقی ساری نعمتیں ملیں گی. جو جنت میں نعمتیں مردوں کو ملنی ہیں ان کو بھی ملنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مسئلہ آتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. اس دنیا میں زندگی میں ہمارا رول کیا ہوگا، ہمارا دائرہ کار کیا ہوگا. تو جب ذمہ داری دینے کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے، اسلام نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا، مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. اس کی وجہ یہ سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈفرینسز ہے کہ اگر وہی کام عورتوں کو بھی دیا جائے جو مرد کر رہے ہیں، آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ ان کا نعرہ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کر رہے ہیں وہ عورت کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نیچرلی عورت ہی کر سکتی ہے. ولادت کا مسئلہ ہو وہ عورت ہی کر سکتی ہے. بچوں کی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت آدم کے متعلق، یہ بات بھی ہمارے یعنی لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بھائی بہن آپس میں نکاح کیا کرتے تھے. دیکھیں اس بات کو، یہ مسئلہ اصل کہاں کھڑا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شریعت کو شریعت کے اصول سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اگر کسی حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اصول حدیث دیکھنا ہوگا، اگر تفسیر کو دیکھ رہے ہیں تو اصول تفسیر دیکھنا ہوگا، فقہ کو دیکھ رہے ہیں تو اصول فقہ کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک جیسا کہ عاصم افتخار صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام ہرگز یہ نہ کتاب اللہ میں نہ صحیح احادیث میں، صحیح روایتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی، شادیاں کس طرح ہوتی تھی، کس طرح نہیں ہوتی تھی. ہاں البتہ اسرائیلی روایتیں بعض ملتی ہیں جس میں اس کا ذکر ہے، جو صورت یہ معروف ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیلی روایتوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے.
اسرائیلی روایتوں کو ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں ہم یہ بتائیں گے. سمپل سی بات ہے. اسرائیلی روایت کے متعلق جو علماء کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیلی روایتوں سے وہ باتیں جو ہماری یعنی شریعت کے احکامات کے تائید میں ہو اور شریعت کے احکامات ان روایتوں کی تائید کرتے ہیں تو پھر ہم ان روایتوں کو ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ ہماری شریعت وہی کہہ رہی ہے, کتاب اللہ وہی کہہ رہی ہے, اللہ کے نبی کی صحیح حدیث وہی کہہ رہی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی بالکل اپوزٹ ہو, یعنی شریعت میں بتا دیا گیا کہ فلاں چیز ایسے ہوگی اور اس میں کہا جا رہا ہے اس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے. تو جب مسئلہ اپوزٹ کا آئے گا تو اس جگہ پہ ہم اسرائیلی روایت کو ترک کریں گے, کیونکہ اصل ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس پر کتاب اللہ اور صحیح احادیث خاموش ہے. مثلا یہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نسل کس طرح چلی, کیا بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, تو کتاب اللہ اس پر خاموش ہے, صحیح احادیث اس پر خاموش ہے. تو ایسی اسرائیلی روایتوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہے کہ لا نکذب ولا نصدق, ہم توقف اختیار کریں گے, نہ ہم اس کا انکار کریں گے نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے. تو جب ہم کسی چیز کا نہ انکار کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں تو ایسی چیز کو اسلام کی طرف ہرگز برائے کرم اس کو منسوب نہ کریں. ہو سکتا ہے, اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح ہوا ہو, تو پھر وہی مسئلہ ہے جو عاصم صاحب نے بتایا کہ ہمارے نزدیک حلت اور حرمت اللہ کے احکامات پر مبنی ہے. یعنی اللہ نے جب حکم دیا یہ جائز ہے تو جائز ہے, اور جب کہا کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے. تو اگر اللہ نے چند مصلحتوں کی بنیاد پر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو اگر حلال قرار دیا ہو تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا لیاذ باللہ وہ تو حرام کی اولاد تھی, وہ تو حلال کی اولاد ہوئی, کیونکہ اللہ اسے حلال کہہ رہا ہے وقتی طور پہ. ہاں اس وقت سے ہٹ کر اب اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ظاہر اس میں حرام کی اولاد پیدا ہوگی. تو ایسی چیز جس پر کتاب اللہ خاموش ہے, صحیح احادیث خاموش ہے, اور ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے, توقف اختیار کرتے ہیں, تو آپ یہ کہہ کر نہیں اسے پروموٹ کر سکتے, لوگوں کو بتا سکتے کہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے 100% ایسا ہی ہوا ہے. اور اس کی ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر اسلام اس میں قرآن خاموش کیوں ہے, صحیح احادیث اس میں خاموش کیوں ہے, خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. کیوں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا, اسے خاموش کیوں ہے اسلام, اسے بھی سمجھ لیجئے. اس کی وجہ سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری جو ہے یعنی وہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی, اس کا علم حاصل کرنے سے نجات کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نجات تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بھائی آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو اسلام قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے, انبیاء کو بھیجا گیا آخرت کی زندگی کو کس طرح ہمیں درست بنانا ہے, ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں, یعنی جو عملی چیزیں ہیں ان سے قرآن کا اور احادیث کا تعلق ہے. اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن یہ بتاتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی. جی جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے بہت ایزیلی اس کو ایکسپلین کیا. یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ, یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ. اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشن بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال 20 ملین, صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں, فریڈم ملا ہے انہیں, آزادی ملی ہے انہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے. یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سیولائزیشن کا. اس کے علاوہ سوسائڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں, ایتھسٹ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے ہیں, لبرلز ہیں, وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے کم سوسائڈ ریٹ مسلمانوں میں, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے, ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا, اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے, ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے, ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا کہ انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ معاشرہ بنایا انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا. بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ. اچھا, اب وہ لوگ چونکہ آگے ہیں, ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہیں 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں, تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے ایسے شخص کو دیکھا
क्या आपने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया, जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया है? तो इस दुनिया में ना किसी को, चाहे वेस्टर्न कंट्री में हो या किसी में हो, किसी को मुकम्मल आजादी नहीं हासिल है। इसी तरह इस्लाम में आजादी तो है, लेकिन उस आजादी की भी लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन इंसान नहीं तय करता, वो लिमिटेशन अल्लाह रब्बुल आलमीन तय करते हैं। तो इस बात को अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि ये जो नारे लग रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। दूसरी तरफ इस्लाम ने उसकी जिस्मानी ताकत को देखते हुए, क्योंकि फिजिकली अक्सर मर्द जो है ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनका मसल मास ज्यादा होता है, बोन मास ज्यादा होता है, सब जानते हैं, साइंस कह रही है, इसका कोई तो इनकार नहीं करेगा। तो इन सलाहियतों को देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाहर के काम की जिम्मेदारी मर्दों को दी, क्योंकि बाहर के काम मेहनत तलब करते हैं, बाहर के काम में परेशानियां होती हैं, जहां जिस्मानी सलाहियत लगेगी, पैसे कमा के लाने में जिस्मानी सलाहियत रखती है, वो देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिम्मेदारी मर्दों को दी। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को जो जिम्मेदारी दी, मैं यहाँ कमाने के जायज और नाजायज होने की कोई बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मसला है, जिम्मेदारी की बात है। फाइनेंशियल जिम्मेदारी औरतों के ऊपर कुछ नहीं दी गई। उनकी जो जिम्मेदारी है वो है कि अपने बच्चों की तरबियत करना, घर के सिस्टम को संभालना। यही काम तो बाहर जॉब करके भी करना है, बाहर 10 लोगों को संभालना है या 3 लोगों को संभालना है, यही काम है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, एजुकेशन भी दिया जाएगा। आपको कोई प्रोफेशन इख्तियार करना है शरीयत के दायरे में रहकर, वो भी कर सकती हैं, लेकिन कमाने की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने यह सिस्टम बयान करके रखा है कि जो काम है उसे तकसीम किया गया है। काम में इक्वालिटी नहीं है। काम में इक्वालिटी अगर आप करने जाएंगे तो इस इक्वालिटी में आप सिर्फ इनजस्टिस देखेंगे, उसमें सिर्फ आप देखेंगे कि जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर, और यही जो है करना चाह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा सबब यही लिबरलिज्म और फेमिनिज्म है। उसके बाद एक दूसरा सबब इर्तिदाद का साइंटिज्म है। साइंटिज्म किसे कहते हैं कि साइंस को बिल्कुल हर हाल में बरहक समझकर उसे पढ़ना और उसे परखना। कि साइंस को हमेशा यह समझ लेना कि साइंस से हमें हर चीज का पता चल सकता है। इसीलिए आप बहुत से मुसलमानों को देखेंगे कि भाई आप जरा साइंस से साबित करके दिखाएं जन्नत है या जहन्नम है, आप साइंस से दिखा के साबित करके दिखाएं कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो इस बात को समझना होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में साइंस को पढ़ाया ही इसीलिए इसी तरह जाता है जहां पे साइंस को हर हाल में सुपीरियर समझ लिया जाए। ये समझ लिया जाए कि साइंस में गलती नहीं हो सकती, ये समझ लिया जाए कि साइंस हर चीज के लिए, हर चीज को साइंस सॉल्व कर सकती है। ऐसा नहीं है, साइंस की भी एक लिमिटेशन है, साइंस का भी एक दायरा है। अगर साइंस के जरिए हम जन्नत और जहन्नम को जान सकते, साइंस के जरिए अगर अल्लाह की एग्जिस्टेंस को तो हम अक्ल के ही जरिए जान सकते हैं, लेकिन जो अहकामात है इस्लाम के और कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे नहीं गुजारनी है, मौत के बाद क्या होना है, ये सारी चीजें अगर हम साइंस के जरिए जान सकते होते तो अंबिया को भेजने की जरूरत नहीं थी, वही को नाजिल करने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह छोड़ देता कि भाई चलो इतनी सलाहियत दे दी, खुद तहकीक करते जाए, जन्नत जहन्नम पाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइंस की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से बाहर आप जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी जो वही और रेवलेशन है। और इस दुनिया में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही करते हैं, हम यही करते हैं। अगर कोई आपके पास कोई खबर पहुंच रही है, आपने अपने दादा परदादा को तो नहीं देखा, दादा को देखा होगा, परदादा को तो नहीं देखा होगा, तो चूंकि हमने नहीं देखा है तो हम क्या इनकार कर देंगे हमारे कोई परदादा था ही नहीं? हमारी अक्ल बता रही है हम यहां पर है, तो इसका मतलब हमारे परदादा होंगे तभी हमें। तो साइंस के अलावा लॉजिक भी हमारे पास है, अक्ल के जरिए हम अल्लाह के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास टेस्टिमनी है, खबर है। अगर मैं आप में से किसी से पूछ लूं आपको कैसे पता कि आपकी जो मां है वही आपकी मां है, हो सकता है वो ना हो, आपने कैसे यकीन कर लिया कि बचपन से आप जिसे मां समझते आ रहे हैं वही आपकी असली मां है? क्या दलील है आपके पास? साइंटिफिकली प्रूव करें, आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई डीएनए टेस्ट करवा लेंगे हम, लेकिन डीएनए टेस्ट करा के अभी किसी ने नहीं रखा होगा। 50 साल के हो गए होंगे, 40 साल के हो गए होंगे, किसी ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया होगा, लेकिन मान रहे हैं कि वही मेरी मां। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि किसी चीज को मानने के लिए सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, बल्कि टेस्टिमनी और खबरें, खबर जिसे हम कहते हैं, टेस्टिमनी जिसे हम कहते हैं, बचपन से हमारे पास ऑथेंटिक टेस्टिमनीज मौजूद हैं, हमारे बाप की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बड़े भाई बहन की, कि यही मेरी मां। तो वो टेस्टिमनी काफी है किसी ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि ट्रूथ तक, सच्चाई तक पहुंचने के लिए साइंस एक वाहिद जरिया नहीं है, जरिया है, वो भी है जरिया, लेकिन वाहिद जरिया नहीं है, उसके अलावा और भी जरा है। तो साइंस को हमेशा एज अ टूल हमें पढ़ना चाहिए। साइंस पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन साइंस को एज अ टूल हमें पढ़ना है कि ये अल्लाह की नेमत है, इस्तेमाल करना है। लेकिन साइंस को अगर हमने किताब और सुन्नत के ऊपर रख लिया, साइंस को खुदा तस्लीम कर लिया, तो यही है साइंटिज्म। और इसमें मुब्तला होकर बहुत से लोग इर्तिदाद का शिकार होते हैं। और इसी साइंटिज्म के जिम्न में डार्विनियन एवोल्यूशन का मसला आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि हम सब एक सेल्फ है, जितने जानदार हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी,
जितने जानदार हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिंपैंजी हो, बंदर हो, हम हो, सब एक सेल थे, वहीं से इवॉल्व होते रहे, अलग अलग शाखें बनती रही। तो एक शाख में जो है चिंपैंजी चले गए, दूसरे शाख में हम आ गए। यानी हमारे चचेरे भाई, हमारे नहीं उनके होंगे, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम हमारे अब्बा है, तो हमें तो नहीं चाहिए। तो वो जो उनके चचेरे भाई हैं वो हो गए एप्स, वो हो गए चिंपैंजीज। और ये मत समझिएगा कि ये कोई मजाक है, बल्कि इसको एज अ फैक्ट पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अगर वेस्टर्न कंट्री में आपने अगर ये इनकार किया कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत है, आपको जाहिल समझा जाएगा। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया कि डार्विनियन एवोल्यूशन का इनकार करने वाले खुद साइंसदान मौजूद हैं। तमाम साइंसदानों ने कभी इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, डार्विनियन एवोल्यूशन को इतना इस फरोग क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इवॉल्व होकर अलग एक स्पीशी से अलग स्पीशी में मुंतकिल हुए, यहां तक कि आज हम होमो सेपियंस बन चुके हैं, तो इसका जाहिरी नतीजा यह निकलेगा कि आपको तमाम मजहबों का इनकार करना होगा। क्यों? इस्लाम बताता है कि हम इवॉल्व नहीं हुए, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हमारे पास हजरत आदम और हव्वा का पूरा किस्सा वाकया मौजूद है जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन से टकराता है। अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका नतीजा ये निकला कि ये गलत है, और कुरान की एक चीज गलत हो गई, इसका मतलब पूरा कुरान गलत है, हमारा दावा टूट गया। तो इसकी पूरी कोशिश की गई, ये फ्रॉड किया गया है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से डार्विनियन एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट पढ़ाया जाए। आज भी आपके बच्चों के स्कूलों में एज अ फैक्ट पढ़ाते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपको पहली बार आपने सुना होगा आपने से बहुत ने कि डार्विनियन एवोल्यूशन क्या है, लेकिन आपके बच्चे जानते हैं, कभी बैठ के पूछ लीजिएगा स्कूल में क्या पढ़ाया गया। हालांकि ये एक थ्योरी है, एज अ थ्योरी उसे पढ़ाया जाए, एज अ फैक्ट उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस डार्विनियन एवोल्यूशन को साइंटिफिकल रीजंस की बुनियाद पे ही दूसरे साइंसदानों ने रिजेक्ट किया। और ऐसे साइंसदान आपको मिलेंगे, ऐसी रिपोर्टें भी मेरे पास मौजूद हैं कि जिन्हें नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि वो डार्विनियन एवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। ये रैंडम म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इस पर उन्होंने एतराज किया और साइंटिफिक रीजंस पे किया, किसी मौलवी ने नहीं किया। आप कहेंगे कि भाई वो उसे क्या मालूम, साइंटिस्ट ने किया, लेकिन उसे छुपाया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एथिज्म को आम करना है, पूरी दुनिया में ऐसे अफराद को आम करना है जो खुदा का इनकार करे। कि जब खुदा का इनकार करने वाले बन जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि कानून अब हुकूमत बनाएगी, अब हमारे कंट्रोल में रहेंगे। यही मामला लिबरलिज्म फेमिनिज्म में हुआ कि भाई मजहब से दूर करो, औरतों को घरों से निकालो, औरतें भी घर के बाहर, मर्द भी घर के बाहर, बच्चों को कौन पालेगा? ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पालेंगे। गवर्नमेंट बताएगी कि आपको किस तरह फर्मा बरदार गवर्नमेंट के बंदे बन के रहना है, हमारे खिलाफ बगावत नहीं करनी। ये जो कहा जाता है ना कि लिबरल लोग जो होते हैं बड़े माशाल्लाह रवादार होते हैं, सबको लेके चलते हैं, हिंदू भी सही, ये भी सही, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर आप कहें कि भाई लिबरल हुकूमत को हटाओ, तो फिर वहां जो है किसी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उस वक्त तक सबको लेके चलते हैं जब तक कोई ये ना कहे कि हुकूमत में भी हमारी बात सुनो, हमारे स्क्रिप्चर्स की बात सुनो, नहीं सुनेंगे। उस वक्त इक्वालिटी, उस वक्त फ्रीडम सब खत्म, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम किसी को नहीं हासिल है। अब आप बताएं, अगर एक शख्स, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, या कह लें पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर जो है, अगर किसी इंडियन ने कहीं पे भी पब्लिकली इंडिया के मैप में पाकिस्तान के कंट्रोल्ड कश्मीर को इंडिया में शामिल नहीं करके दिखाया, तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ का फाइन लग सकता है। अब बताइए फ्रीडम कहां है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां है? और जब एक मुसलमान कंट्री ये कह दे कि हम अपने मुल्क में रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे सजा मिलेगी, तो फौरन जो है ह्यूमन राइट्स के जो जितने एजेंट है आ जाएंगे सामने। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, फ्रीडम जो है आजादी इजहार यानी राय की जो आजादी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है पूरी दुनिया में। अभी ईरान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हिजाब को टारगेट किया जा रहा है एक वाकये की वजह से, सिर्फ एक वाकये की वजह से। अब वो वाकया वल्लाहु आलम हम नहीं जानते कि ईरानी हुकूमत ने मारा है उस लड़की को या नहीं मारा है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि मारा है, ईरानी मीडिया कह रहा है नहीं मारा है, तो हमें तो मीडिया पे यकीन ही नहीं है, किसी मीडिया पे नहीं यकीन। तो उसके साथ क्या हुआ हम नहीं जानते। अगर मारा है तो गलत किया है, उसे कंडेम करते हैं, लेकिन उस अमल के रिएक्शन में प्रोटेस्ट उस एक्शन के खिलाफ होना चाहिए या हिजाब के खिलाफ होना चाहिए? एक्शन के खिलाफ होना चाहिए, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट होता। मिसाल के तौर पे आज हमारे मुल्क में अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, हुकूमत पुलिस भेजती है और जबरदस्ती टैक्स वसूल करवाती है, और जबरदस्ती करने में वो पुलिस उसे मारती है और वो मर जाता है, तो अब हम प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ करेंगे या टैक्स के कानून के खिलाफ करेंगे? प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ होगी कि भाई टैक्स है ठीक है, लेकिन कानून ये तरीका नहीं है वसूल करने का। तो यही मामला जब हिजाब का हुआ तो प्रोटेस्ट उस अमल, उस एक्शन या उस पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने ये ज्यादती की है, ना कि हिजाब के कानून के खिलाफ। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत कर रहे हैं, हमें क्या इजाजत मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत करने की?